ابھی اپریل کا مہینہ چل ہی رہا ہے اور پچھلے دنوں بہت سارے سوالات اس سلسلے میں آئے کہ یہ اپریل فول کیا ہے اور اس کو منانا جو ہے وہ کیسا ہے اور جو لوگ مناتے ہیں اس کے متعلق بہت سارے سوالات. دیکھیے اب یہ بات کہی جاتی ہے, یہ جو اس کا اوریجن ہے, یہ کہاں سے یہ تہوار آیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تھے کرسچنز, تو انہوں نے اتنا خون بہایا تھا وہاں کے مسلمانوں کا کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی مسلمان باقی نہیں بچا ہے. یہ ہم جو آج کل قتل و غارت گری چلتی ہے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں, یہ بھی ان قتل و غارت گری کے مقابلے میں بہت کم ہے جو اس سے پہلے ہو چکی. پورے ملک کے اندر چن چن کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا. تو کیا ہوا تھا کہ جو بچے کچھ مسلمان تھے یا تو وہ تقیے میں چلے گئے تھے, نام بھی انہوں نے عیسائیوں والے رکھ لیے تھے, سلیبیں بھی جو انہوں نے گلوں میں لٹکا لی تھیں, کچھ چھپ گئے تھے. اب عیسائیوں نے سوچا کہ کس طرح سے ان کو اسپین میں سے ان چھپے ہوئے مسلمانوں کو نکالا جائے. اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, کہا جاتا ہے, اور اعلان کیا کہ 1 اپریل جو 1 اپریل ہوگی اس میں تمام مسلمان جو ہیں وہ غرناطہ میں جمع ہو جائیں تاکہ ہم ان کو ان کے ملک بھجوا سکیں. اچھا, اس سے پورے مارچ کے مہینے میں اعلانات ہوتے رہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر آ کر جمع ہو جائیں. میدانوں میں ان کے لیے خیمے لگائے گئے, بحری جہاز ساحلوں پر آ کر لنگر انداز ہو گئے, اور مسلمانوں کو مکمل طور پر اس بات کا یقین دلا دیا کہ آپ کو اپنے ملک بھجوایا جائے گا, آپ آ جائیں سامنے, سب چیزیں آپ کے لیے انتظامات ہو گئے ہیں. اور آج سے تقریباً 500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو 1 اپریل کے دن 1 اپریل کے دن تمام مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر آ کر جمع ہو گئے. جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی سارے, ان سب کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا. عیسائی باقاعدہ الوداع کہنے کے لیے ان کو آئے. جہاز میں عورتیں بھی تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمام مسلمانوں کو بیچ سمندر میں, گہرے سمندر میں لے جا کے ڈبو دیا گیا. مسلمانوں کو بیوقوف بنانے پر اس طرح سے پورے اسپین کے اندر ایک جشن منایا گیا. پھر اسپین سے یہ جشن جو ہے ہوتے ہوتے پورے یورپ میں اس دن کا خاص جشن منایا جاتا ہے کہ جسے 1 اپریل کے فول اور بیوقوفوں کا دن کہا جاتا ہے. تو اب مسلمان بھی بہرحال اس دن کو منا کر بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس کے اندر چاہے یہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں اس تاریخ پر, اور کچھ لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال جو بھی بات ہو, جیسے کہ اکثر SMS وغیرہ بھی سلسلے میں آتے ہیں, لوگوں نے بنایا بھی کہ جس جھوٹ پر خدا غضبناک ہوتا ہے اس دن اس کو منا کر مسلمان خوشی مناتے ہیں. یعنی جس پر خدا غضبناک ہوتا ہے جھوٹ بولنے پر, اس پہ مسلمان خوشی منا رہے ہیں. تو بہرحال جھوٹ بولنے کی انتہائی شدت کے ساتھ, بہت سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے, بہت شدت کے ساتھ ممانعت ہے, اور بہت سخت حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذب و ان کان مازحا, لعنت ہو جھوٹے پر چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا ہو. اور اب ہو سکتا ہے کہ چلیں یہ واقعہ بالفرض کی یہ تاریخ کو ہم کہیں کہ نہیں بھی ہے, کہ کچھ اور تاریخیں بھی بتائی گئیں کہ اپریل فول کا دن جو کیوں منایا جاتا تھا, اور بہت سارے اس کے جو اوریجن والی جو چیزیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ نہیں بھی اگر ہو تب بھی اس دن جو جھوٹ منایا جاتا ہے اور جھوٹ لوگوں سے کیا جاتا ہے, وہ کسی کو بھی تنگ کرنا, ستانا, اس کا مذاق اڑانا, یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ میں سے. اور ایسے افراد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کے لیے پھر آخرت میں جنت کے دروازے پر ان سے ایک مذاق کیا جائے گا. وہ جو اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا, پچھلے لیکچرز میں بات بیان کی جا چکی ہے کہ بہت سارے افراد جو اس طرح سے لوگوں کا یہاں پر مذاق اڑاتے تھے, ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. جیسی جنت میں دروازے کی طرف وہ جائیں گے, ایک دم سے وہاں دروازہ غائب ہو جائے گا. پھر کہا جائے گا کسی اور طرف کے وہاں جاؤ, وہاں ہے جنت کا دروازہ. وہ بھاگتے ہوئے وہاں پر جائیں گے, وہاں پہ بھی دروازے بند ہو جائیں گے, اور اس طرح سے ان کا مذاق وہاں پر اڑایا جائے گا. تم نے اس دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا تھا, اب یہاں پر آ کر اس چیز کو بھگتو. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اثرات آخرت میں جا کر ظاہر ہوں. تو یہاں پر معمولی باتوں پر اس طرح سے لوگوں سے مذاق کرنا, ان کو پریشان کرنا, چاہے 1-2 منٹ بعد ہی آپ کہہ دیں کہ بھائی میں نے تو مذاق کیا تھا, تب بھی یہ حرام اور گناہ کبیرہ لکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس دن کو اپنی طور پر کوشش کریں, اور خاص طور پر ان لوگوں کے بنائے ہوئے دن جو ہیں, چاہے وہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے اس ٹائپ کے دن ہی کیوں نہ ہو, میرا مشورہ ہے کہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے دنوں پر خاص طور پر جو یہود و نصارہ نے انوینٹ کیے ہیں, اس دن تو ان چیزوں کو نہ کریں, ورنہ یہ ہوگا کہ ان کی تہذیب, ان کی ثقافت وہ آپ کے اندر رچ بس جائے گی اس طرح دنوں کے بہانے. میں اور بہت سارے دنوں کے نام نہیں لے رہا جو غیر اخلاقی طور پر ہوتے ہیں, لیکن بہرحال کم سے کم
چاہے وہ والدین کے حق والا ہی دن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر دن یوم والدین، یہاں تو نہیں کہ صرف ان کو جو ہے ایک دفعہ سال میں گلدستہ بھجوا دیا اور ایک دفعہ ای میل کر دیا اور وش کر دیا ان کو، یہاں تو 24 گھنٹے اور ہر وقت والدین کا خیال رکھنا ہے، اور ہر دن 365 دن جو ہیں سال کے وہ سب کے سب یوم مادر اور یوم فادر جو بھی کہا جائے اس کو وہ سب ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ